اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ایسا پروگرام ہوسٹ کرنے کی سعادت مل رہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ناظرین تک علم دین، اسلامی عقائد اور اس کی تعلیمات پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں فرزندان اسلام کے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور فرما چکے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، الحمدللہ کل ہم نے عقیدہ رسالت پہ گفتگو کی تھی اور آج ہم عقیدہ ختم نبوت، بہت حساس، بہت اہم اور بہت ہی ضروری موضوع ہے آج کل کے حساب سے۔ تو پہلے ہم 4 سیگمنٹس ہیں ہمارے جس طرح، تو ہم پہلے صرف عقیدہ ختم نبوت کے جو کہتے ہیں کہ تعارف کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر آگے چل کے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں یہ جملہ کہ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ قرآن جب واضح کر دے، حدیث جب واضح کر دے، تو پھر اس سے روح گردانی کا مطلب منہ پھیرنا، انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بے شک، بالکل۔ اور جو قطعی بنیادی ضروری عقیدے ہیں ان کا انکار کفر ہوتا ہے۔ بالکل۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ بے شک۔ یہ خاتم النبیین، زبر کے ساتھ خاتمن پڑھا جائے، خاتمن پڑھا جائے، زیر کے ساتھ تے کے، دونوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی راہ نکالے۔ ایک خاتم کے معنی مہر کے لے لیتے ہیں، خاتم کے معنی ختم کرنے والے کے لے لیتے ہیں، تو مہر بھی تبھی لگتی ہے جب آخر ہوتا ہے۔ اور مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو لگنے کی کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا، پھر قرآن کریم کی 30 آیات میں بہت نمایاں اور 100 کے قریب آیتوں میں اشارتاً کنایتاً یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے اور ہم آخری امت ہیں۔ اب اس کے لیے معنی بدلنا، تعویل کرنا، اب کہتے ہیں جی ایک نبوت ہوتی ہے تشریعی، شریعت والی، ایک غیر تشریعی کہ وہ صرف اسی پہلی شریعت کو پہنچانا ہے، نئی شریعت نہیں، ذلی بروزی، کسی کے ماتحت یا کسی کے تحت، زمانی یا مکانی، کسی خاص زمان یا مکان۔ ہر قسم کی نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، جتنی چاہے تقسیم کر لیں کوئی گنجائش نہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ سارے جمع ہیں، صحابہ کرام، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک یہ قطعی بنیادی عقیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی تحریف کرنا، بدلنا، کوئی اور معنی کرنا، کسی نبوت کی گنجائش نکالنا، ایسا کرنا کفر ہے۔ اس میں اور کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ وہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، یعنی کوئی اور کلیئرٹی ہے۔ بالکل اس میں، یعنی یہ تو ہے نا کہ سوچنے کی بھی چاہے جائے کہ کوئی آدمی بحث کرے، سوچنے کی بھی گنجائش نہیں، شیطانی وسوسے کوئی ضرورت، کسی وجہ سے ضرورت۔ جی بالکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث ہیں، خود جب فرما دیا تو اب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی بات بھی مانیں گے۔ جب انہوں نے خود خاتم النبیین کا معنی بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں،
کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، اکثر لوگ یہ تو بات وہ کرتے ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، وہ اب اپنی نبوت کے حوالے سے نہیں آئیں گے بلکہ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ ان کی نبوت کا دور جو تھا وہ پورا ہو چکا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ تو تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں، تو بالکل نہیں ہے، یقینی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا اگر دعویٰ کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو جواب دینا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بالکل۔ کہ ہمیں اس کو رد کرنا ہے۔ بہت علم صاحب آپ نے بہت بریفلی اس کا تعارف دے دیا۔ بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے آکے صحابہ کرام کے زمانے کے حوالے سے بات کریں کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص اس قسم کے دعوے کرتا تو اس کے لیے کیا معاملات ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے دعوے کرے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد آ کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ۔ گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ آج کا دور ہو یا ہر دور ہو، مسلمانان عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے کو جانیں، اس کی حفاظت کریں اور اپنے آنے والی نسلوں تک اس عقیدے کو پہنچائیں تاکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہو سکے اور ترویج و اشاعت بھی ہو سکے اپنی نوجوان نسلوں میں۔ علامہ صاحب، ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ دورہ رسالت میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے دعوے کیے، اور پھر صحابہ کرام کے حیات میں بھی ایسے دعوے سامنے آتے رہے، تو ان کا کیا عمل تھا، اس حوالے سے گفتگو۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ قطعی، یقینی، غیر مبہم، واضح، کلیئر عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور نبیوں کا ختم کرنے والا، سلسلہ نبوت ختم۔ جنگ یمامہ تاریخ میں جنہیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ خلیفہ رسول ہیں، اس شخص نے جس کا نام مسیلمہ، اس کے ساتھ کذاب کا لفظ ایسا لگ گیا ہے کہ وہ ہٹ نہیں سکتا، نام کا حصہ ہے، نام کا حصہ بن گیا۔ کذاب کے معنی نہایت جھوٹا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا، مگر خود کو بھی نبی کہا، یعنی کہ مجھے بھی مان لیجئے، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ مجھے مان لیجئے۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو بات ہوتی۔ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو کون سمجھنے والا تھا؟ انہوں نے نبی پاک سے براہ راست حاصل کیا تھا۔ صدیق اکبر لشکر بھیجتے ہیں، 1200 افراد شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں، بڑی سخت جنگ۔ اور یہ بات بھی ناظرین سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا، کیا بات، سب اسی پر جمع ہوئے۔ تو صحابہ کے اجماع کا انکار تو ویسے بھی کفر ہے، اور یہ تو قرآن کا بھی انکار ہو رہا ہے، حدیث کا بھی ہو رہا ہے۔ تو جنگ کی گئی، یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بولتا ہے تو بولنے دو۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کیا نہیں، فرق پڑتا ہے، بالکل ہمارا ایمان کا تقاضا کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی لوگ آزاد ہیں، اظہار آزادی ہے، اظہار، جی یہ اس کی گنجائش نہیں۔ ہمیں ہمارا دین پابندی افکار سکھاتا ہے، آزادی اظہار سچ کے معاملے میں، یہ نہیں ہے کہ بے لگام جو مرضی کہا جائے۔ آزادی اظہار کا مطلب ہوگا کہ دین کی بات کرنے میں ہمیں کوئی خوف یا وہ نہ ہو، سچی بات کرنے میں۔ لیکن
دین کے حوالے سے کوئی ٹکراتی بات، خلاف بات، تو ایک مسلمان کا ذمہ ہے کہ اس کو جواب دے اور اس کے سامنے دیوار بن جائے۔ یہی بات نوجوانوں کو سمجھانی ہے کہ یہ ایمان کے عقائد کے باب میں لچک نہیں ہوتی، فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہر ایک کو آزادی، نہیں، عقائد کے معاملے میں پختگی یقینی طور پر ثابت قدمی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، پھر ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، اس نے مسیلمہ کو لکھا کہ تو مرد ہے، میں عورت ہوں، تو بھی نبی میں بھی نبی، دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس طرح نبوت کو چلاتے ہیں، یعنی مذاق بنا لیا۔ تو صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ اس پر جنگ کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اس میں کوئی تحمل، برداشت، لچک کی کوئی گنجائش، جیسے آج کل کے زمانے میں ریڈ لائن کہتے ہیں ہماری، آپ اس کو اب ریڈ زون، ریڈ لائن کہہ دیں، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں پہلے یہ جملہ بول چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں، کیوں کہ جو بھی اس کے بعد دعویٰ کرے گا مانا نہیں جائے گا، اس کو کوئی تسلیم، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو سن کے چپ رہیں؟ نہیں، ہم نے اس کا جواب دینا ہے اور تحفظ کرنا ہے اس عقیدے کا، اس پہ پہرا دینا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم مجرم ہو جائیں گے، اور پھر جو اس عقیدے کے خلاف کرتا ہے وہ ساری امت کو کافر کہتا ہے، کیونکہ اجماع ہے اس پر۔ تو آپ تو، اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یہاں پر، ختم نبوت کا منکر جو مرزا تھا، اس نے تو کہہ دیا جو مجھے نہیں مانتے وہ جانوروں کی اولاد ہیں، یہاں تک تو اس نے لفظ کہے ہیں، اور جو اس نے خرافات کہی ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث کے بعد کس کی بات ہے؟ کون ہے ایسا شخص جو اس کے مقابل بات کرے اور اس کو سنا جا سکے؟ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہوا کیوں یہ؟ اب میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، پہلا دور تو ہوا، اس میں ہوتا رہا، اب مسئلہ آ گیا تھا کہ مسلمان دنیا پر چھا گئے ہیں، تعداد میں بھی اور افرادی قوت بھی اور تمام وسائل پر بھی، تو مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے؟ تو ہمیشہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کی کوئی کمزوری ڈھونڈیں جس سے ان کو الجھا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سروے کروائے، برسوں کی محنت کی، تو دو باتیں نکالیں، ان کو دو باتیں ملی مسلمانوں میں سے، یہ دو باتیں اگر نکال سکو گے تو ان پر حاوی ہو سکو گے، جب تک یہ دو باتیں ان میں ہیں تم ان پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ ہے۔ جو قوم، جو امت موت کو زندگی سمجھتی ہے اس کو تم کیسے ہراؤ گے؟ سب سے زیادہ ڈر تو موت کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری چیز ان میں عشق رسول ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو کسی طرح ان میں سے نکالو۔ چنانچہ اب مسئلہ آ گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کمزوری کیا ہے، کیسے نکالی جائے گی؟ انہوں نے کہا یہ نکالنے کے لیے دیکھو، معلوم کرو، تو پتہ چلا کہ یہ کام علماء اور پیر کر سکتے ہیں، وہی بتائیں گے کہ ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء اور پیروں کی کمزوری کیا ہے؟ ان کا پیسہ، ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بھوکے رہ کے بھی گزارا کرتے ہیں، ان کا ان پر خزانے کھول دو۔ چنانچہ خریدا گیا لوگوں کو۔ یہ میں آپ کو پوری اور مزید تفصیل سناؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ لازمی سنائی جائے نا علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کس طرح یہ معاملہ آگے چلا۔ ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور یقینی طور پہ اس کے بارے میں علم رکھنا اور علم حاصل کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔
علامہ صاحب کی جانب جانے سے قبل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جی علامہ صاحب، آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ سازشوں کا آغاز کیوں کیا گیا، کب ہوا، اس جی حوالے سے بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، تو جنگ افرادی قوت اتنی ہو گئی ہے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہیں کسی طرح الجھاؤ۔ تو انہوں نے کمزوریاں ڈھونڈیں اپنے حساب سے کہ کیا ہے۔ ان کو دو چیزیں ملی، ایک جذبہ جہاد اور ایک عشق عشق رسول۔ رسول۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جی اس پر کیسے کام ہوگا، اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مذہبی شخصیات، پیر اور مولوی کہلاتے ہیں، پیروں کی بات لوگ مانتے ہیں، مولوی کے پاس پانچوں وقت مسجد میں جاتے ہیں۔ ان کی کمزوری کیا ہے؟ ان کا جو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ویل آف تعیش ہوتے نہیں ہیں، ان کو پیسے کھول دو، خزانے کھول دو اور خریدو۔ ان میں سے کچھ لوگ بکے، سب نہیں۔ الحمدللہ جو صحیح العقیدہ لوگ تھے وہ نہیں بکے، لیکن بکنے والے بکے، اور بک کے انہوں نے لکھ بھی دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح دروازہ کھولنے کی کوشش۔ سوال یہ تھا کہ یہ دو کام اب ہوں گے کیسے؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، اس کو تو جب تبدیل تک نہیں کیا جا وہی سکتا۔ نہ آئے یہ حکم کینسل نہیں ہو سکتا، منسوخ نہیں ہو سکتا، ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو وہی لانی، اور وہی لانے کے لیے نبی پہ بنانا پڑے گا۔ عشق رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی، محبت بڑھتی رہے گی، تو یہ بتایا جائے کہ وہ صرف عام انسانوں کی طرح تھے، بشر تھے، صرف ان پر وحی ہوتی تھی اور کچھ ان میں کو خوبی نہیں تھی۔ تو جب ان کے بارے میں ایسا کہا جائے گا تو لوگوں کے جذبات ان کے لیے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور پھر اس طرح عملی طور پر مسلمان نہیں رہیں گے، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، تو یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ اب جب یہ سازش ہوئی تو اب مسئلہ ان کے سامنے آ گیا کہ نبوت، تو چنانچہ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کرنے کے لیے باقاعدہ انٹرویو کیے۔ بہاولپور کا ایک مقدمہ چھپا ہوا موجود ہے، ایک عورت اور مرد کی، اس میں ایسا تھا منکر ختم نبوت اور عورت نکاح، اس پر مقدمہ ہوا، تو اس کی تمام فائلیں موجود ہیں، تمام باتیں کہ کہاں یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا، اور اس نے آتے ہی پہلی وہی یہ اعلان کر دی کہ جہاد کینسل ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاد کا راستہ روکنا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا تو کتابیں لکھی گئیں، ان کا نام تقویت الایمان پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ نبی بڑے بھائی جیسا، جیسے گاؤں کا چودھری ویسے امت میں نبی، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کی شان، ان کی عظمت کو گھٹانے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ اس دور میں علماء حق نے کردار ادا کیا، تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے، اسی طرح علی پور سیدہ سے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، تاجدار بریلی نے 6 کتابیں لکھیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ علماء نے علمی مقابلہ کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ چاہتے تو یہ آج کل جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے ختم کر دیتے، لیکن یہ کہ فتنہ ختم نہیں ہوتا۔ علمی مقابلہ کیا، یہ ہم اہل سنت کا یہ معیار رہا ہے کہ ہم گالی اور گولی کی زبان میں بات نہیں کرتے، علمی دلائل کی بنیاد پر۔ چنانچہ مقابلہ کیا گیا، وہ سامنے نہیں آیا۔ بادشاہی مسجد میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور تمام اس وقت یہ کانٹیننٹ کے علماء سب جمع ہوئے، ان کو امیر بنایا، وہ نہیں آیا، مقابلے پہ نہیں آیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یا تو کوئی مریض ہوتا ہے، ذہنی مریض، یا بھوکا مارا ہوا، اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو وہیں ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو باقاعدہ سازش کے طور پر مسلمانوں میں ڈالا گیا، جہاد ختم کرنے کے لیے، عشق رسول ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ باقاعدہ پلاننگ، اور آج تک
کبھی کارٹون ان کے نام سے بنا لیے جاتے ہیں، ایسی کبھی ان کے بارے میں کوئی اور ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے شادیاں اتنی کی ہیں یا فلانا کیا ہے، اب اپنا گھر نہیں دیکھتے نبی پر اس طرح کے اعتراضات کر کے ایک تو مسلمانوں کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمانی وقتاً ٹیمپریچر فوقتاً، کتنا بالکل ہے، اسی طرح ابھی تک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم میں کتنے لوگ ابھی تک اس چیز پر قائم ہیں۔ تو مسلمانوں نے ہر دور میں ایمانی جذبے کا مظاہرہ کیا کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، بالکل اسی طرح بے ایمان نہیں ہیں، اور یہ ضروری تھا۔ اور پھر شعراء نے، علامہ اقبال نے بھی، دیگر نے اپنے کلام میں بہت کچھ لکھا۔ آج یہ فتنہ سوشل میڈیا پر طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ 1400 سال کی متفقہ چیزوں پر اب رائے مانگی جا رہی ہے، کہیں عدالت سے، کہیں کسی سے۔ جو چیز طے ہے اس پر رائے مانگنے کا کیا مطلب؟ اور قرآن حدیث کے مقابلے میں رائے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اور اب سوچے چھوڑ کے کہ فلانی چیز نہیں ہے، فلاں نماز نہیں تھی، فلاں چیز یہ نہیں تھی، اس طرح لوگوں کو بہکا کر پھر، یعنی اب انہوں نے طریقے بدلے ہیں مگر سازش اب بھی اسی طرح چل ایسی رہی ہے۔ ہے۔ اس دور میں نبوت کے دعوے تو نہیں لا سکتے وہ اتنی واضح چیزوں میں، لیکن اب انہوں نے طریقے دوسرے اپنا لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی آپ کے پروگرام میں، کہ ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کی بھی گستاخی ہمارے لیے یعنی گنجائش نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل اسی طرح، وہ لوگ ہمارے نبی پر حملے کرتے ہیں۔ تاکہ ہم ریئیکٹ کریں۔ اب ریئیکٹ کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹ خود بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو غلط مظاہرے کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گراؤ، وہ تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہم نہیں ہوتے، لیکن یہ اس طرح وہ تاثر دینے کی بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ان کا یہ مزاج ہی ہے۔ جنونی ہیں، جذباتی ہیں، یا اس طریقے کے۔ اب خود فنڈامنٹلسٹ ہوں، خود ایکسٹریمسٹ ہوں، اور وہ خود سب کچھ ہوں، یہ یعنی اس کو یہ ٹیررسٹ ہوں، وہ نہیں۔ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بالکل اسی طرح، مسلمانوں کا بالکل اسی وجود طرح۔ قبول نہیں۔ ہیومینٹی کہاں ہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ عقیدے کو تو رکھو ایک طرف، خود کیا ثابت کر رہے؟ الزام مسلمانوں پہ دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس معاملے میں غیر لچکدار رویہ غیر رکھنا۔ متسلسل، بالکل۔ ہم صاحب بریک کے بعد آنے کے بعد ہم یہ 2 سیگمنٹ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، تو ہم یہ بات سمجھیں گے کہ آج کی نسل تک کیسے ماں باپ جو ہے یہ پیغام پہنچائیں اور اس کا متواتر پہنچاتے رہیں، تو یہ ان کی کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ آپ یقینی طور پہ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کے بچوں میں عقائد پہنچیں اور صحیح عقائد پہنچیں، تو ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور پہلے ان کو کس طرح ان عقائد کو سیکھنا ہے اور پھر کس طرح اپنے بچوں تک پہنچا کے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، یہ جانتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، ہم نے جس طرح یہ عقائد سیکھے، ہم نے پھر ایک سلسلہ تھا، گھر میں ہی سکھایا جاتا تھا اور بار بار کہا جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ یہ پچھلے 2 ڈیکیڈز کہہ لیں یا پچھلا ایرا جو گزر رہا ہے، اس میں غائب ہو گئی ماں۔ یہ کوئی سازش تو نہیں لگ رہی، ہماری کمزوری ہی لگ رہی ہے؟ نہیں، کمزوری کا شکار بھی ہم کسی سازش کے تحت ہی ہوتے ہیں، یہ بھی اور ہم ضروری اس کو قبول، جس طرح آج ہم بہت سی برائیاں اس ٹیلی فون سے سیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، نہیں سوچ رہے ہیں۔ اب وہ جنہوں نے ایجاد کیا وہ خود بتا رہے ہیں یہ صحت کے لیے خراب ہے، اس کی ریڈیشن ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ اب وہ روکنا چاہ رہے ہیں اور روک نہیں پا رہے کیونکہ عادی بنا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں مسجدیں اسمبلی تھی، امام جو ہوتا تھا ہر نماز کے بعد یا کم از کم صبح اور رات کو 10 منٹ کا درس دیتا تھا، گھر والے وہ جا کے گھر والوں کو سناتے تھے۔ اسی طرح نشستیں ہوتی تھیں، روزانہ گھر میں بیٹھ کے گھر والے بھی دین کا کوئی مسئلہ عقیدہ سیکھتے تھے۔ پھر جب ان لوگوں کے رابطے نہیں ہوئے تو کتابیں آ گئیں۔ آج تو آپ کے پاس سہولت موجود ہے آن لائن، لیکن ہمارا شوق ختم ہو گیا۔ ہم دنیا میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ اب دین کو سیکھنے سمجھنے کا شوق نہیں رہا۔ غلط بات فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیوں؟ صحیح بات معلوم نہیں ہے، صحیح بات سیکھی نہیں ہے، تو غلط بات فوراً اثر کر جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود صحیح عقیدے، اور وہ عقیدے جن کا جاننا ضروری ہے،
وہ سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں ان کے پیار کے انداز سے. جس طرح بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں آپ، اس طرح عقیدے بھی سنائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. یہ وہ اچھی مائیں ہیں نا جو نبی کا نام چومنا سکھا دیتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا سکھا دیتے ہیں. صرف مدینہ نہیں کہنا، مدینہ پاک یا مدینہ شریف کہنا ہے. اسی طرح ادب سکھایا جاتا ہے. تو آج ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی مذہبی مدارس میں دنیا بھی سکھائی جائے، تو جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں وہاں تھوڑا سا دین بھی سکھایا جائے، یہ تو رکھے. لیکن یہ کہ بہت کم. اب پہلے اسلامک اسکولنگ سسٹم نہیں، اسلامیات کی جو کتاب تھی پہلے لازمی تھی، اب وہ لازمی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ہاں او لیول ہے، اے لیول ہے، دو طرح کی تعلیم ہے. ایک میٹرک ہے، کہیں آپ کا نصاب ہے، کہیں غیروں کا نصاب ہے. اس میں دین کا تو گزر ہی نہیں ہے. اور کتنے پچھلے آئے تھے لوگ آپ کے ایسے حکمران، انہوں نے کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دی تھی اور طرح طرح کی باتیں نکال دی تھی. اب اسلامی ہیروز کی جگہ آپ کے ہاں کھلاڑی اور دوسرے لوگ ڈالے جا رہے ہیں. آپ ٹی وی میں دیکھ لیں تو کسی ایکٹر کا ذکر ہوگا تو اس کی تاریخ آ جائے گی تو اس کے لیے کتنے منٹ ہوں گے. لیکن علماء کے لیے، اسکالرز کے لیے، بڑی شخصیات کے لیے آپ کے ہاں کوئی ذکر تک نہیں ہوتا. تو یہ ایک باقاعدہ پلان ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہماری کمزوری یا ہمیں سازش میں ہم اس میں دستے چلے جا رہے ہیں. یہ ول پول، یہ دلدل بنا دی گئی ہے اور اسی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے. اسی طرح لیکن ایک طرف لوگ شکایت کرتے ہیں بچے محبت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. وہ کیسے کریں گے جب آپ انہیں اس نبی کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ جس نبی نے ان کی عزت کرنے کا آپ بتایا نے ہے؟ اپنی کمائی کو حلال رکھا، آپ نے اپنی غذا کو حلال رکھا، آپ نے اپنا لہجہ کیا رکھا بچوں کے ساتھ؟ یا تو آپ ڈکٹیٹر بن گئے، سخت ہیں، بچے آنے پہ سہم جاتے ہیں. اور یہ آپ نے اتنی آزادی دی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا یا ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے بیلنس نہیں رکھا. کیوں؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں. جن لوگوں نے سیکھا تھا وہ کرتے تھے. آج بھی آپ اپنے بچوں کو لے کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو مزاج بناتے ہیں کہ مسجد میں لے جائیں، ان کو سیکھنے کا مزاج بنائیں؟ نہیں بناتے ہیں. مائیں بھی نہیں کر رہی ہیں. ان کو اپنے وہ جو ہے سوشل پروگرام یا ویلفیئر پروگرام یا اپنے میک اپ سے فرصت نہیں ہے. اس طرح لگا دیا گیا ہے. اچھا فیشن کے نام پہ اب دیکھیں عربی خطاطی والے کپڑے پرنٹ کیے جا رہے ہیں. حال میں ہی واقعہ ہوا ہے. یہ سازش ہے یا نہیں ہے؟ اب کسی اور زبان میں نہیں، عربی میں خاص طور پہ کر کے. اور وہ اب ایک طرف حرف دیے ہیں انہوں نے، لیٹرز دیے ہیں، آگے لفظ دے رہے ہیں اور لفظوں کی بھی پرنٹ آنے شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور لوگ فیشن سمجھ کے اس کو لے لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہے. اسی طرح کئی چیزوں پر، مثال کے طور پر فٹ بال پر آپ نے جھنڈے بنائے، اس میں سعودی عرب کا جھنڈا بھی ہے، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. ماچس کی ڈبیا جو بنا دیتے ہیں، میچ باکس اس پہ لکھ دیتے ہیں، شرٹوں پہ لکھ دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہم. تو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. اب ٹی شرٹ کے حوالے سے یا ٹائٹس کے حوالے سے ہم کو جو فیشن کے نام پہ دیا گیا ہے ہم نے اپنا لیا. ہم اس میں کوئی اپنے آپ کو برا ہی نہیں سمجھتے. اسی طرح پکارنے میں نہیں جی. اب میاں بیوی کے تعلق پر جتنے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یعنی اس پر غلط میسج کو بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ روٹین بنایا جا رہا ہے. تو یہ سب اصل میں مقصد ماں باپ کو محنت کرنی ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں. بچے کا عقیدہ بگڑے گا تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. وہ جواب دہ ہے. اور اس کی اپنی بخشش کا سامان بھی یہی بچے ہیں. اگر وہی صحیح عقیدوں اصل پہ نہیں ہوں کمائی گے تو بچے ہیں، تو وہ پھر کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ اب کل کو پوچھے گا کوئی نہیں. وہی جن نیک ماں باپ کے وہ قبروں پہ بھی جاتے ہیں یا ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں یا ان کی لیگیسی کو جاری رکھتے ہیں. جب آپ کا یہ ہوگا ہی نہیں تو وہ کریں گے کیا؟ اور آج دیکھ لیں ساتھ رہنا گوارا نہیں ہے ماں باپ کے. سب سے پہلے تو یہ چیز. اور دوسرا، آپ کو اس طرح معاشی طور پر بنایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹینڈ نہ کر سکیں. آپ ہمیشہ ایک حالت میں رہیں، ورنہ آپ غلط کریں پھر آپ سے غلط کاروبار کرایا جاتا ہے. ہم لوگ اس پیسے کو حاصل کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں کہ یہی چیز ہمارے لیے وبال بنے گی. اب رمضان آیا ہے تو ہمیں تو اس میں نیکی کمانی تھی، ہم مال کمانے لگ گئے. ہم نے سب نے سوچ لیا کہ رمضان تو آمدنی کا مہینہ ہے. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ملک میں، کسی اور جگہ نہیں، مسلمان ملک میں مسلمان کے ساتھ مسلمان کا رویہ. تو عقیدوں کے معاملے میں لچک نہیں. اور اس معاملے میں ہر شخص کو مساجد میں بھی، مدارس میں بھی،
اسکول کالج یونیورسٹی کوچنگ سینٹر ٹیوشن سینٹر گھروں میں بھی اور رشتہ داروں کی پارٹیوں میں بھی سب جگہ ہمیں اس کو دہراتے رہنا پروموٹ کرنا ہوگا، ورنہ تو یہ ایک طریقے سے سازش کے ہم شکار خود ہوتے چلے 4 دن کی زندگی ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے، اسی طرح کیا لے کے جائیں گے؟ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو پھر بخشش کی گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور آخری سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے جو ڈیجیٹل دور ہے۔ آپ کافی بتاتے رہتے ہیں کہ سننا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو اس ڈیجیٹل دور کی جو ہائیبریڈ فور ہے، کیونکہ اس میں تو یہ والا موضوع تو روز کا یہ موضوع بن گیا، تو اس میں ہم کس طرح اپنے بچوں کو بچائیں اور کس کانٹینٹ کو ہم جو ہے بائی کریں اور کس کو اگنور کریں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا اور گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو فتنہ بنا کے ہماری نوجوان نسلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ فتنے کا شکار ہو کے گھومتے ہی رہتے ہیں کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، کیا صحیح راستہ ہے۔ بچوں میں بھی اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا داخل کی جا رہی ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو ہی ہلا دیا جائے گا تو پوری بنیاد ہی ہل جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ماں باپ کیا کریں اور کس کانٹینٹ سے اپنے بچوں کو بچائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں، ہمارے ہاں نرسری کنڈر گارٹن کا ایک سلسلہ آیا، بچے کو بہت کم عمر میں آپ صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں بچے کو دور کرتے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں آپ۔ پھر بچے کو آپ تاکہ یہ کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ اس کو آئی پیڈ آئی پوڈ اور یہ چیزیں دے دیتے ہیں، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون بھی ایسے آئے تھے کہ وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں آتا تھا، کتنا عرصہ اس ٹیلی فون کے بارے میں شکایت رہی۔ ہمارے ہاں اور بھی اس کے علاوہ بچوں کو عربی، یعنی حکم یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگے اللہ کا نام سکھائیں، پھر پورا کلمہ سکھائیں۔ ہمارے ہاں اسٹارٹ ہی انگلش سے ہوتا ہے۔ انگریزی سیکھنا بری بات نہیں ہے، انگریزیت سیکھنا غلط۔ اچھا، کارٹون پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کرتے رہیں۔ ان کارٹونوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تفریح نہیں ہے، وہ مشنری ورک ہے۔ بالکل، اس میں باقاعدہ کس کا کردار برا دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کو عادتیں ڈالنے کے لیے حرکات، مثلا دوسرے مذہب کی حرکات بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اچھا، گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، بچوں کے سامنے کیا تاثر جا رہا ہے؟ اب ماں باپ کو بچوں کے ساتھ اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا ہے آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہوئے ہیں اس موضوع پہ، بہت لمبے لمبے پروگرام، 2 گھنٹے ہم نے 80 حدیثیں ہیں کہ بچوں کا کیا حق ہے ماں باپ پر۔ ماں باپ کو اپنے حقوق کی فکر ہے، بچوں کا کیا حق ہے وہ نہیں سنتے۔ تو اب یہ جتنے آلات انسٹرومنٹ آ رہے ہیں، آپ ان کو صرف ایڈوانسمنٹ نہ سمجھیں، یہ سازشیں ہیں۔ یہ جتنی ایپس، مجھے بتائیں پاکستان کے سوا اور کس ملک میں اتنا فری ٹائم دیا جاتا ہے، اتنے فری پیکیج دیے جاتے ہیں؟ میں نے جہاں بھی ٹریول کیا الٹا مہنگا ہی ہوتا ہے وہاں۔ سب جگہ مہنگا ہے دنیا میں، جہاں سے ایجاد ہوا ہے وہاں اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ یہاں فری پیکیج دیے جا رہے ہیں آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے، اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اس کے بعد بے روی کتنی بڑی ہے، ہمارے ہاں قدریں کیسے ختم ہوئی ہیں، ہمارے ہاں جھوٹ نے کتنا جگہ بنا لی ہے، اور رشتوں میں ہمارے دراڑیں کتنی آ گئی ہیں، ہم ان کو نوٹ نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے لیے وبال بن رہی ہیں۔ تو آپ کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کے معاملے میں کبھی بھی نرم نہیں پڑنا۔ آپ نے خود بھی سیکھنا ہے، ان کو سکھانا ہے، کیونکہ آپ نے مرنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ جس طرح بچے کو سکھانے کے لیے ہزاروں روپے کے ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، تو آپ دین کو سیکھنے کے لیے جب فری تعلیم مل رہی ہے تو کیوں حاصل نہیں کرتے؟ غلط لوگوں کو نہیں سننا، کیونکہ ان کو پلانٹڈ کو لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ بہکائیں، ان کو سن رہے ہیں، صحیح کو نہیں سن رہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جس طرح ہم نے بچپن سے سنا غیر عالم جو ہے اسی نیم حکیم کی طرح ہوتا ہے جو خطرہ جان ہے۔ آج کل غیر عالموں کی ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا پوری منڈی لگا دی گئی ہے، ان کو سن لیں، ان کو سن لیں، یا جدید اس میں کر کے وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے لبادے میں لا رہے ہیں۔
ماں باپ کی کتنی ذمہ داری ہے کہ بچہ جو کانٹینٹ سن رہا ہے یا جس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا ہے اس سے بچانا یا اس کی طرف لے کے جانا کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ سکھائیں گے نہیں تو وہ تو جائے گا. میں یہ کہوں کہ اس دکان سے سودا نہیں لینا، لیکن خود دکان نہیں کھول رہا ہوں تو وہ تو لا محالہ ادھر جائے گا. اور ایسی ہے آپ کیوں نہیں اس پہ اس چیز کی اہمیت کو تو پہلے مانیں نا. اس کی اہمیت، اب بچوں کی غلط فرمائشیں پوری کریں گے تو بچے کی مزاج میں بگاڑ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ ضدی بھی ہو جائے گا. اب آپ کھانے کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں اس کی ہر فرمائش پوری کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجے میں پھر اس کا جیسا مزاج بن جاتا ہے، پھر آپ سے سنبھالا نہیں جاتا. تو پہلی کہتے ہیں نا بنیاد اگر آپ نہیں رکھیں گے اور اس پر توجہ نہیں دیں گے، بچے آپ کی اصل کمائی ہے، انہی کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. یہ آپ کی ریئل یعنی آپ کی ایسٹس ہیں. بالکل. تو آپ اس کو اہمیت دیں، اور دین کی اہمیت اسی کی ہوگی جو حلال کھاتا ہوگا، حلال کماتا ہوگا، ورنہ دین کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے لیے حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح باہر کے ملکوں میں کتنے چلے گئے اور کیا کچھ ہو گئے، ان کو کوئی اہمیت نہیں. تو دین کو جو اہم سمجھے گا، جو یہ چاہے گا کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس کے لیے اس کو کوشش کرنی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے بچوں کو کس عمر میں کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، ماں باپ کو ٹائم دینا ہوگا. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور آپ پر سارا وبال ہے کیونکہ آپ نے نہیں کیا. بالکل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش کا سامان اور اس طرح کے معاملات، پھر یہ قوم کے بھی تو معمار ہے نا، یہ قوم کے بھی معمار آگے انہوں نے ہی آپ کے وطن قوم کو چلانا ہے. تو اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ یہی بڑوں کے سیاستدان بھی بنیں گے، یہی بڑوں کے ججز بھی بن جائیں گے. جی، پھر اس کا انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. جب ان کے مزاج میں وہ چیز نہیں ہوگی تو کیسے آئے گی؟ بالکل. پھر یہی ہے نا کہ وہ متفقہ دین کی متفقہ چیزوں پہ لوگوں سے رائے مانگیں گے. رائے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب حکم موجود ہے؟ پھر یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا، اگر اس کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے تو آپ کہتے ہیں جی بد امنی کر رہے ہیں، انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں، وائلنس کریٹ کر رہے ہیں. تو ایسا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے نام پر بننے والی مملکت میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں جب کچھ سپریم لا قرآن و سنت ہو اور وہاں پر ایسی ریلیز نکلیں، ایسی چیزیں پرنٹ ہوں اور ایسی چیزیں ہوں، تو افسوس کی بات ہے. اور ہم سب مجرم ہوں گے کیونکہ ہم تماشائی بنے ہوئے. ہمیں جہاں غلط ہے وہاں غلط کو غلط کہنا ہے، ورنہ وہ بیماری آپ کے ہاں آ جائے گی اور پھر آپ اس سے نہیں بچ سکیں. بالکل. ہم سب لاسٹ 2 منٹس ہیں، اس میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے جو ہم نے پروگرام میں گفتگو کی ہے اس حوالے سے اس کو. میرا ایک ہی جملہ ہے، مسلمان اگر نبی کا وفادار نہیں ہے تو وہ کسی کا وفادار نہیں ہے، نہ اپنے وطن کا، نہ رشتے ناتوں کا. جس کو نبی کی تعظیم نہیں ہے وہ انسان نہیں، وہ شیطان سے بدتر ہے. تو اپنے آپ کو نبی کا وفادار بنائیں، ان کا سچا غلام بنائیں. وہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بالکل. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ علم صاحب. ناظرین کرام، آج ہم نے گفتگو کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس سے قبل بھی ہم عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں، اور ہم آگے جو بھی ہماری نشستیں ہوں گی اس میں بھی اسی طرح کے موضوعات پہ گفتگو کریں گے تاکہ آپ تک صحیح عقائد پہنچائیں. اور ہماری یہی کوشش ہے اس پورے پروگرام میں کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں جن کے سیکھنے سے، جن کو سننے سے اور جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری آپ کی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی. اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.